یاد رکھو یہ علم عقیدے کی بنیاد پر بڑا بنیادی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے۔ علم کے بغیر آپ عقیدے کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج میرے دوستوں عقیدے کے سلسلے میں آدمی صلح کلیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور سب کو ملا کر چوچوں کا مربع بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ نہ چلے گا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حضور کے زمانے میں جتنے صلح کلی تھے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے بلکہ ادھر کے۔ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ اس زمانے میں ان صلح کلیوں کے لیے آخرت کا انجام قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جتنے منافق ڈپلیکیٹ ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے عقیدہ۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے کو بھی اور اپنے پورے پریوار کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے سر پر اللہ تعالی نے ڈال دی ہے۔ اب ہمیں اپنا سروے کرنا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ اگر خود بھی بچ رہے ہیں اور بچوں کو بھی بچا رہے ہیں تو آپ مبارکباد کے قابل ہیں، اور اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو اس اجتماع سے عہد کر کے اٹھو کہ ہم اب اس ذمہ داری کو پوری کریں گے۔ عقیدہ اپنا بھی سنبھالیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں گے، نہ ہم خود صلح کلیوں اور وہابیوں کے چکر میں پڑیں گے اور نہ بچوں کو ان کی صحبتوں میں جانے دیں گے۔ مسلک اعلی حضرت یہی ہے، عقیدے کو پہلے بچا لو۔ عقیدہ اگر بچ گیا تو جہنم سے بچ جاؤ گے، عقیدہ بچ گیا عمل بچ جائے گا، عقیدہ بچ گیا خدا کی قسم ساری سمپتی تمہاری بچ جائے گی۔ عقیدہ بیس اور بنیاد ہے۔ عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، عمل نظر آتا ہے۔ آپ حلوہ پکاتے ہیں، شب برات کو بھی نہیں بناتے؟ شب برات کو ضرور بنانا۔ دعوتوں میں حلوہ بنا کے کوئی نہیں چڑھتا، لیکن شب برات کو بناؤ گے نا تو کتنے تھوبڑے اینڈ بینڈ ہو جائیں گے، اس لیے اس دن ضرور بنانا۔ حلوہ میں کیا ڈالتے ہیں آپ؟ سوجی، روا جس کو کہتے ہیں، اور گھی، اور کیا ڈالتے ہیں؟ شکر۔ تین چیز تو ڈالنے ہی پڑے گی، روا، گھی اور شکر۔ جب حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو روا سوجی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گھی وہ بھی چمکتا نظر آتا ہے، سوجی بالکل کلیئر، اور اسی سے ملا ہوا گھی بھی نظر آتا ہے۔ لیکن آپ حلوے میں ذرا شکر ڈھونڈیے، کہیں نظر آتی ہے؟ ایک بیوقوف آیا ایک آدمی کے پاس، کہنے لگا شکر کے بجائے یہ جو ایک پیالی میں رکھا ہوا ہے بہت سفید ہے، وائٹنس ہے، اسے ڈال دے۔ اور وہ سفید چیز کیا تھی؟ نمک۔ شکر ذرا میلی نظر آ رہی ہے اور یہ بہت سفید وائٹ نظر آ رہا ہے، ڈال دے۔ اور وہ دوسرا اس سے زیادہ گھامڑ تھا، اس نے مس گائیڈ کیا اور ایک پیالہ
ایک پاؤ نمک 2 کلو سوجی میں ڈال دیا اور دے چلا رہا ہے، کھووا اور ماوا لا کے ڈال رہا ہے، گری اور کھوپڑا لا کر کے اس میں گھسا رہا ہے، کاجو کشمش ڈال رہا ہے اور چاندی کا ورق بیچ میں ڈالا اور آپ کو لا کے کھلایا۔ حلوہ لایا ہوں، 1 چمچ آپ نے کھایا اور منہ کا اینگل ہینڈ بینڈ ہوا، ابے یہ حلوہ ہے یا کلوا ہے؟ اس میں تو نمک پڑا ہوا ہے۔ کہا نہیں، بہت اچھی چیز، شکل ہی جیسی تھی لیکن اس سے بھی وائٹنس تھی تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے۔ بیوقوف گھامڑ، جو اس کا اصل بیس ہے شکر، اسی کی وجہ سے اسے حلوہ کہا جا رہا ہے۔ سیم ایک جیسا نظر آتا ہے تو بھوکا مت کھانا ورنہ حلوہ کلوا بن جائے گا۔ بولے یہ داڑھی بھی ویسے ہی ہے۔ پائجامہ تو سنیوں سے زیادہ سنت کے مطابق وہ پائجامہ پہنتا ہے اور یہ چڈا پہنتا ہے۔ چڈا سمجھے؟ چڈی یہاں تک ہوتی ہے، پائجامہ یہاں تک ہوتا ہے اور یہ 3-4 پہنتا ہے۔ آدھے کا نا 3-4 جین پہن کے آدھے حصے کو اس کو 3-4 کہتے ہیں، تو یہ چڈا چھاپ ہے۔ بولے سب سنت کے مطابق ہے۔ رب بھی ایسے لوگوں کا تعارف کراتا ہے، فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان منافقین صلح کلیوں کو جب تم دیکھو گے تو نظر کیسے آئیں گے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب دیکھو گے تو ان کے سارے جسم، ان کا ماڈل بڑا اچھا لگے گا اور تم اس پر فریفتہ ہو جاؤ گے۔ ان کی ظاہری کنڈیشن تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لے گی، واقعی یہ لوگ ہیں، کون سی مخلوق ہے جو بادل سے ٹپکی ہے اور ان کی بات اتنی اسموتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بولیں گے تو سنتے رہ جاؤ گے۔ اجی ہلدی رام کا رسگلہ اتنا نہیں میٹھا ہوتا ہے جتنا وہ بولتے ہیں السلام علیکم، آؤ، بالکل زنانہ سلام کرتے ہیں۔ نوجوان تو پھسلی جاتا ہے، یہ بڈھا بھی پھسل جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے اچھا لگے گا اور بولے گا تو بڑا رسگلے سے زیادہ رس والا ڈائلاگ بولے گا، لیکن رب کا ججمنٹ سنو میرے دوستو۔ میرا رب فرماتا ہے ہم العدو فاحذرهم، یہی تمہارے دینی دشمن ہیں، ان کی صحبتوں سے بچتے رہو۔ کیا بات! اور یہ آیت آج نہیں اتری ہے، یہ آیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی جیسے عاشق کے زمانے میں اتری۔ رب فرماتا ہے ہم العدو فاحذرهم، جتنے منافق ہیں ان کی صحبتوں سے تم بچتے رہو۔ اور آج یہ سنی اگر اس کو کہا جائے ان کے اجتماع میں مت جاؤ، دین کا استھما لگ جائے گا۔ استھما سمجھے؟ ابھی سانس لینا مشکل، وہاں اجتماع میں جاؤ گے بد مذہبی کا استھما لگ جائے گا تو بولیں گے مولانا ہم تو اچھی لینے گئے تھے۔ ارے واہ رے واہ، بڑا 30 مار خاں بن گیا ہے، اچھی لینے گیا تھا۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ چلو ہم آپ کو ذرا اچھی الگ کرنے اور بری الگ کرنے سکے دیے، ہم آپ کو امتحان کے طور پر دعوت دیتے ہیں۔ ایک پورا ڈرام دودھ کولڈ ڈرنک کا بنایا، 100 لیٹر دنشا کمپنی کا دودھ ڈالا، 12 بوتل ہمدرد کمپنی کا روح افزا ڈالا،
शक्कर डाली, बिल्लौरी कांच जैसी बर्फ लाकर डाली, काजू किशमिश को घोट घोट करके डाला, बड़ा शानदार दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया और ढक दिया कि हमारे बच्ची की बारात आ रही है, आएंगे तो पिलाएंगे। मोहल्ले से एक बड़े मियाँ निकले अपने नवासे को गोद में लेकर, कहते बाबा क्या बनाया है? बोले दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया है। बोले जरा देखूं। उसने कपड़ा हटाया कि देखो ये है। इधर बच्चा नवासा गोद में था, कुदरती नल उसने शुरू कर दिया। बड़े मियाँ ने बड़ी फुर्ती के साथ हटा लिया। उसमें 2-4 ग्राम नहीं गया, एक कतरे का 1.25 हिस्सा सुई के नाके के बराबर घुसा। किसमें? शरबत में। तो उसमें बुरा गया कि नहीं गया? अच्छा ज्यादा है कि बुरा ज्यादा उसमें? अब कोई दलिद्दर उसको पिएगा? जिसने देख लिया पूरा शोर मचा देगा, पीना मत, घुसा है, पीना मत, घुसा है। जिसने नहीं देखा है, देखने वालों के बयान पर एतमाद करता है। देख कर आया है, ये बोल रहा है कि नापाक एक छींटा उसमें गया है। पूरे मोहल्ले के लोगों को अगर दावत दी जाए तो सब कहेंगे क्या हमको दलिद्दर समझते हो? जा तू पी, तेरा बाप पी, हम नहीं पिएंगे। आखिर वो शरबत क्या किया जाएगा? कहाँ फेंकोगे? उसे नाली में फेंक देंगे। अब ऐसे लोग जो हैं बोले अच्छी अच्छी लेने गए थे और बुरी बुरी छोड़ने गए थे, उनको बुलाओ मिस्टर, इसमें से अच्छा अच्छा पी जा और बुरा बुरा छोड़ दे। माथे पर पसीना नहीं, दांत पर पसीना आएगा। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती जैसे बोलता हूं। माथे पर पसीना नहीं, दांत पर पसीना आएगा। गर्दन पकड़ के बोल, चल निकाल अच्छी अच्छी। काजू अच्छा, किशमिश अच्छी, बादाम अच्छा, दूध अच्छा, रूह अफ़ज़ा अच्छा, बर्फ अच्छा, शक्कर अच्छा। बोले मुझसे नहीं निकलेगी तो फिर क्यों बोलता है? अरे बोले मैंने देखा नहीं, देखने वालों की बात तो मान ले। नहीं समझे अभी? इस दिल के बर्तन में रब्बुल आलमीन ने खुदा की कसम मोहब्बत रसूल का शरबत तुम्हें अता फरमाया है। इसे बचाना, कहीं वहाबियत की एक छींटा कहीं उसमें घुसने ना पाए। अच्छी अच्छी लेने गए, वहीं से बुरा छींटा भी तुम्हारे बर्तन में आ जाएगा। जैसे वो डराम नाली में फेंका गया, अगर मोहब्बत रसूल के खिलाफ एक छींटा भी दिल के अंदर बैठ गया तो रब फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। बड़ा अमल करके आएगा और मेहनत करके आएगा, लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाता है जहन्नम के भड़कते हुए अंगारे में धंसा दिया जाएगा। व्हाट इज रीजन? फातबरू या उलिल अब्सार। अमल तो करके गया था, अच्छा काम करके गया था, खूब खिदमत करके मेहनत करके गया था, जन्नत का गेट खोल देना चाहिए था। रब फरमाता है मेरा जजमेंट ये है, तस्ला नारन हामिया, जहन्नम के भड़कते हुए अंगारे में डाल दूंगा। अकीदे की हिफाजत इसलिए इतनी जरूरी है और बदमज़हबों सुलह कुल्लियों से अपने आप को बचाना इसलिए जरूरी है। ये कहीं अपने नवासे का कुदरती नल न खोल दे तो सारा का सारा शरबत नापाक हो जाएगा। और यही ये करते हैं, आते हैं सलाम वालेकुम। इनके मीठे मीठे डायलॉग की तरफ मत जाना। पहला काम जहन्नम से बचने के लिए अकीदे की हिफाजत है। आपने कहा हमने तो नहीं सुना कि अशरफ अली ने ऐसा कहा था, रशीद गंगोही ने ऐसा लिखा था, हमने नहीं देखा। अरे तूने क्या देखा और क्या सुना? देखने वाली नजर इमाम अहमद रजा की नजर है। उन्होंने ऐलान कर दिया
إلى من شك في كفره وعذابه فتنظر۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ چھینٹا پڑا ہے دلوں میں، اس لیے سب کو ان سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ان سے ایسے بھاگ جیسے شیر اور سانپ سے بھاگتا ہے، وہ کاٹتا ہے تو جان جاتی ہے اور یہ کاٹتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر کھلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائیں، دنیا دیکھی بھالی۔ منافق نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، جہاد میں جاتا تھا، زکوٰۃ کا مال لاتا تھا، سرکار کے پاس پیش کرتا تھا، لیکن رب فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ منافق کیوں جہنم میں جا رہا ہے جبکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا؟ مطلب ہے کہ جہنم سے بچنے کا مین پوائنٹ اور بیس جو ہے وہ عقیدہ ہے، محبت رسول ہے۔ رسول کی محبت سلامت رہے گی تو جہنم سے بچ جائے گا، اور رسول کی محبت میں ذرا بھی کجی آ گئی تو تسلا نارن حامیا، جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ اے لوگوں، اپنے کو بھی عقیدے کی توانائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو اور اپنے بچوں کو بھی اس قسم کی بھیڑ بھاڑ سے جو وہابیت کے اجتماع میں ہوتا ہے ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ۔ آپ بولتے نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا نکال دے گھر سے، یہ ہے ایمان۔ رب فرماتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب اللہ اولئک كتب فی قلوبهم الایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پکا مسلمان وہ ہے کہ اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار کوئی بھی ہوں، اگر اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تو اگر باپ ایسا کام کرتا ہے تو اے نوجوانوں سنو، باپ نے یہ کام لفنگا پن کیا تو بیٹے کی ذمہ داری ہے اس سے الگ ہو جائے۔ یہ قرآن کا ڈیمانڈ ہے، اگر بیٹا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے ایسے کو گھر سے نکال دے، اگر بھائی ہے تو بھائی سے رشتہ توڑ لے، اگر خاندان والا ہے تو خاندان سے الگ ہو جائے۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو رب فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دفتر میں ایمان لکھ دے گا۔ گورنمنٹ کے دفتر میں تو سب لکھے جاتے ہیں، یہ بھی مومن، وہ بھی مسلم، یہ بھی مسلم، لیکن یہ گورنمنٹ کا رجسٹر وہاں نہیں پیش کیا جائے گا، دل کا رجسٹر پیش کیا جائے گا۔ اور جو اپنے باپ، ماں، بھائی اگر وہ وہابی مرتد بن گئے اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو رب فرماتا ہے اس کے دل میں ہم ایمان خط قدرت سے لکھ دیا جائے۔ مومن بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکے کم سے کم ناراض تو ہو جاؤ، بات چیت تو بند کر دو۔ میرے دوستو، ایمان بچا کر جنت میں جانا یہ بڑا بھاری ذمہ ہے، اور تیز تلوار پر چلنا ہے، بال سے باریک راستے پر چلنا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے عمل کرو، ایمان عمل۔ اگر ایمان سلامت ہے اور عمل تم نے کیا، لیکن اگر کہیں گناہ کا چھینٹا آ گیا تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی شفاعت اس چھینٹے کو دور کر کے جنت میں لے جائے گی۔ اور عمل بہت اچھا رہا، ایمان میں چھینٹا آ گیا گستاخی کا، تو کوئی بھی
کہیں کی کوئی شفاعت اور مدد اسے نہ ملے گی، جہنم کے دروازے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے ہم سب کے عقیدے کو بھی بچائے اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو نماز پڑھو گے؟ عقیدے میں تو بہت ٹناٹن ہو، اس میں زیادہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمل میں دیکھو تو ٹائی فش۔ نماز پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اگر مسجدوں کو تم نے آباد کرنا سیکھ لیا تو ایک سنی مسجد بھی وہابیوں کے قبضے میں نہیں جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ نمازی ہمارے اتنے رہیں گے، اگر 100 نمازی ہیں تو جوتے چپل باہر کتنے رہیں گے؟ 200 تو رہیں گے۔ اگر یہ ڈنڈ کا منڈل لے کے آتے ہیں اور باہر سے دیکھتے ہیں 200 300 جوتے پڑے ہوئے ہیں تو پہلے ہی یہ حوصلہ ان کا پست ہو جائے گا، ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہاں جاؤ گے تو ایک چپل پڑے گی تو یہ چاند اوپن پلاٹ بن جائے گی، اس لیے پہلے واپس چلے جائیں گے۔ نماز کی برکت ہے تمہاری مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور مسجدوں کی آبادی تمہارے گھر کو بھی آباد کرے گی۔ پیر صاحب کے پاس برکت کی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم اپنے آپ میں ایسا تعویذ پیدا کر لو کہ چلتے پھرتے رب کا نام اور جب اللہ اکبر کا اس کی صدا آئے تو مسجدوں کی طرف تمہارے قدم اٹھ جائے۔ نماز پڑھو، یہ اجتماع کا پیغام عقیدے کی حفاظت، بد مذہب صلح کلی سے بچو اور اللہ کے گھر کی طرف بڑھو، یہ پیغام دے رہا ہوں۔ رب العالمین اس 84 سال بوڑھے کی آواز ہر سنی مسلمان کے دل میں جا گزری۔